حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج اللہ نے کیوں کرایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مکہ والوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، آسان بات نہیں ہے۔ رات میں ایک جگہ اسنیہ میں تقریر کر کے آ رہا تھا، لوگوں نے بڑے ہار ڈالے، نعرے لگائے، آتے ہوئے جیب میں پیسے ڈالے۔ میں وہاں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ، اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ خدا بھی ہمیں اجر دے گا دین کی تبلیغ کا؟ لوگ گاڑیاں بھیج رہے ہیں، لوگ ہار ڈال رہے ہیں، لوگ پیسے دے رہے ہیں، لوگ کھانے کھلا رہے ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، لوگ کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کلمہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے، خدا کی وحدانیت سکھانے کے لیے جاتے تھے، لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ پر اوجری پھینکتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ کے راستے بند کر دیے جاتے تھے، اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، عرصہ حیات تنگ کر دیا مکہ والوں نے۔ حضور نے فرمایا یہ تو سنتے نہیں ہیں، چلو میرے ماموں رہتے ہیں طائف میں۔ ماموں کس رشتے میں تھے؟ حضرت دائی علیمہ کا خاندان کہاں ہے؟ طائف میں۔ کہاں پر ہے؟ طائف میں۔ تو دائی علیمہ حضور علیہ السلام کی والدہ تھی نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ میری بات سن لیں۔ اور ذہن کے اندر بات یہ، شاید نہ بھی سنیں، شاید نہ سنیں۔ حضور علیہ السلام اکیلے ایک خچر لیا، اس پر سوار ہوئے، مکہ سے طائف کی طرف چل پڑے۔ میں طائف گیا ہوں، مکہ مکرمہ سے، اللہ آپ کو بھی لے جائے، طائف نہ مکہ لے جائے، مدینہ لے جائے۔ طائف تو چلو ویسے بھی آدمی جاتا ہے، طائف پہ جلنا کوئی ثواب، مکے جانا ثواب ہے، مدینے جانا ثواب ہے، اللہ لے جائے۔ میرے بھائی بیٹھے حاجی صاحب، ہم جب جاتے ہیں یہ وہاں ہمیں ادھر ادھر زیارات کے لیے لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام طائف کے، مکہ مکرمہ سے طائف بہت دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو ساتھ نہیں لیا کہ کیا پتہ ہے میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، مڑے رشتہ دار مڑے نال پتہ نہیں کیا کرن۔ حضرت عمر کو ساتھ نہیں لیا، اپنے ماننے والے جانثاروں کو ساتھ نہیں لیا، خچر پہ سوار ہوئے اکیلے چل پڑے۔ طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ایک کے پاس گئے، اس نے کہا اگر تو ہمارا مہمان نہ ہوتا ہم تیرا وہ اشر کرتے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی، جاؤ میرے دروازے سے نکل جاؤ۔ دوسرے نے کہا کہ خدا کو اور کوئی نہیں ملا تھا تیرے بغیر، کہ اللہ نے تجھے ہی نبی بنانا تھا، تو ہی تھایا سے خدا کو، اور کوئی نہیں تھایا، اور کوئی نہیں ملا۔ حضور علیہ السلام تیسرے کے پاس گئے، تیسرے نے کہا میں تجھے اس بات کی سزا نہیں دیتا، لیکن میں تجھے یہ وارننگ دیتا ہوں کہ آج رات طائف کے اندر میں تجھے نہ دیکھوں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اور اس ظالم نے اوباش لڑکے، گلیاں میں جڑے لوفر ہونے نا،
وہ حضور کے پیچھے لگا دیے، کہا اس کو نکال دو، پتھر برساؤ۔ ہائے ہائے، حضور علیہ السلام جا رہے ہیں۔ یار سوچو، آج ہمیں اس کلمے کی کوئی قدر نہیں۔ اسی کو تو اقبال کہتا ہے نا، کہتے ہیں چمے گویم مسلمانم بلرزم، چمے گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ او لوگوں، جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے پھیلانے میں، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں صحابہ کرام نے اور رسول اللہ نے کن مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ چمے گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ شبے پیشی بگریست اندوزار، مسلمانہ چرازارند و خار، ندا آمد نمیدانی کے ای قوم، دلے دارند محبوب ندارند۔ لڑکے لگا دیے، پتھر مار رہے ہیں حضور کو، حتیٰ کہ حضور کا جسد اطہر پتھروں سے زخمی ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، کہتے ہیں وہ ابر رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہتے ہیں وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، اسی کے جسم پر اب طائف میں پتھر برستے تھے۔ پتھر برسا رہے ہیں، لڑکے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہلڑ بازی ہو رہی ہے۔ آقا دو جہاں کو طائف سے نکالا جا رہا ہے اور حضور اکیلے تنے تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ آقا دو جہاں طائف سے واپس ہوئے، پیاس لگی، ایک باغ کے اندر داخل ہوئے، اس باغ کے چوکیدار نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا اور کچھ انگور دیے۔ یہ علیحدہ واقعہ ہے، بڑی تفصیل ہے۔ بہرحال آقا دو جہاں مکہ کی طرف واپس ہوئے اور بڑی شکستہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، زخمی جسم کے ساتھ۔ اور جب آپ ام ہانی کے گھر آئے، آپ نے ایک دعا فرمائی، آپ نے عرض کیا، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اے میرے کارساز، اے میرے دستگیر، اے میری فریاد کو سننے والے خدایا، تو ہی ہے میری مدد کرنے والا، تو ہی میرا مددگار ہے۔ طائف والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا کیا، بہت برا کیا، شکستہ دل کے ساتھ۔ ہائے ہائے، جب حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، پروردگار عالم نے فرمایا، میرے محبوب تو نے مشقتیں برداشت کرنے میں حد کر دی، میں رب بھی تیری مہمانی کرنے میں حد کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوئے ہوئے رب نے آپ کو نہیں بلایا، بلکہ جبرائیل کو بھیجا، اور بھیج کے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جبرائیل جاؤ، جا کے میرے محبوب سے کہہ دو، فرمایا ان اللہ اشتاق لقاک یا رسول اللہ، او اللہ کے رسول، او اللہ کے رسول، او اللہ کے رسول، ان اللہ اشتاق لقاک، پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، اللہ میں تیری ملاقات کا، تیرے دیدار کا شوق رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرے دیدار کا شوق رکھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام خود کہتے ہیں،
اے اللہ میں تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ یہاں خدا خود کہتا ہے ان اللہ حشتاک لقاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پروردگار آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ یا اللہ کیسے جاؤں حضور کے پاس؟ فرمایا میرا محبوب سویا ہوا ہے، جبرائیل جلدی جاؤ، لیکن جا کے یوں ہلانا نہیں، اپنے نوری پر، کون سے نوری پر، میرے محبوب کے تلووں کے ساتھ لگا کے رگڑنا۔ جب میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے تو پھر یہ جملہ کہنا کہ اللہ کے رسول پروردگار آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور براق بھی ساتھ لے جانا۔ جب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دعوت دیتے ہوئے صرف ٹیلی فون کرتا ہے، او جی آ جانا۔ بعضوں کے پاس لکھ کے بھیجتا ہے دعوت نامہ، آ جانا۔ شادی کا کارڈ بھیجتے ہیں، دعوت نامہ بھیجتے ہیں، آ جانا۔ بعض ایسا لاڈلا مہمان ہوتا ہے کہ اس کی طرف آپ گاڑی بھیجتے ہیں، اور جی تسی آئے ہو، میں گاڑی بھی میں بھیجساں، گاڑی بھی میں بھیجوں گا۔ اور یار بعض ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے اسی گاڑی بھی بھیجساں تے نال میں اپنا نوکر بھی بھیجساں۔ فرمایا میں براق بھی بھیجوں گا، او محبوب تیری سواری کے لیے، کہ قیامت تک آنے والی مرسڈیز، پیجارو اور بی ایم ڈبلیو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور میں نوکر بھی وہ بھیجوں گا جو دنیا کے بادشاہوں کا بھی سپہ سالار ہوگا۔ جبرائیل آ رہا ہے، اور پھر بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو گاڑی بھی بھیجی جاتی ہے اور نوکر بھی بھیجا جاتا ہے، دعوت بھی دی جاتی ہے، اور پھر میزبان کہتا ہے نہیں یار یہ تو بڑا لاڈلا ہے، میں خود بھی اس کو ریسیو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پروردگار کہتے ہیں جبرائیل تو بھی جا، لیکن میں رب بھی ہر منزل پہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گا۔ حد نہیں کر دی یار۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اچھا بڑی خوشی ہوئی، اور دیکھیں غم کے بعد، پتھر کھانے کے بعد، ستم سہنے کے بعد، اب پروردگار صرف ملاقات کے لیے نہیں کہ مل کے آ جلو، نہیں سیر کے لیے بلا رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ پشاور جاتے ہیں نا جی، دفتر میں کوئی کام ہے، جلدی جلدی کام کیتا تو مڑ کے آگے، تو بعض دفعہ آپ ناران جاتے ہیں، کاغان جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، ہنزا جاتے ہیں، کالام جاتے ہیں، اور کوئی مری جاتے ہیں، اور بھائی کس لیے جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں میں سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے میں نے محبوب اس لیے نہیں بلایا بلکہ میں نے سیر کے لیے بلایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے محبوب کو۔ اللہ اکبر۔ او لے گئے۔ اب مسجد اقصیٰ میں بڑا عجیب عالم ہے، بڑا عجیب سما ہے۔ جب حضور تشریف لے جاتے ہیں، آگے کیا دیکھا؟ حضرت آدم ہیں۔ آگے کیا دیکھا؟ حضرت ابراہیم ہیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت نوح ہیں۔ ادھر دیکھا بابا آدم، ادھر دیکھا بابا ابراہیم، ادھر دیکھا حضرت نوح، ادھر دیکھا حضرت لوط، ادھر دیکھا حضرت موسیٰ، ادھر دیکھا حضرت عیسیٰ۔ 1,24,000 انبیاء صفے بنا کر محمد مصطفیٰ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے؟ نماز کا وقت ہوا،
فرمایا جبرائیل آزان دو۔ جبرائیل مؤذن ہے۔ اللہ اکبر، جس محمد کے مقتدی انبیاء ہوں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، اور جبرائیل آزان دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ذہن میں بات آئی جبرائیل کے، رک گئے کہ ربا یہاں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یہاں سارے بیٹھے ہیں، اور میں کس کا نام لوں؟ آواز آئی، فرمایا جبرائیل اس کا نام لے جس کو تو وہاں سے لے کے آیا ہے۔ بے دھڑک ڈنکے کی چوٹ کہہ دے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کے جواب میں جواب دیتے ہو کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ اکبر کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اشہد اللہ کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور پھر انبیاء نے بھی یوں ہی کیا کہ نہیں کیا؟ یوں ہی کیا۔ جبرائیل نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آدم نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا، موسیٰ نے بھی کہا، اور 1,24,000 انبیاء نے کلمہ محمد کا پڑھ لیا۔ پروردگار نے مسجد اقصیٰ میں پڑھا لیا۔ اب آذان کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ بولو، نماز کی باری آتی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں حضور موجود ہوں، نماز کی باری آئی۔ ارے نماز کون پڑھائے؟ سب دیکھتے ہیں، جتنے مجھ سارے مولوی بھی کٹھے ہوں نا، پھر دیکھتے نا نماز کون پڑھال سی، جنازہ کون پڑھال سی، اگے کون ہو سی۔ یہاں تو نبی اکٹھے تھے یار، ہر ایک بڑی عظمت والا، شان والا تھا۔ توجہ میری طرف، آخری بات کرنے لگا ہوں بھائی۔ نماز کے لیے شرائط ہیں، نماز وہ پڑھائے جو معصوم ہو۔ یہاں تو سارے ہی معصوم ہیں، بولو۔ نماز وہ پڑھائے جو معصوم ہو، یہاں سارے معصوم ہیں۔ نماز وہ پڑھائے جو رسول ہو، یہاں سارے رسول ہیں۔ نماز وہ پڑھائے اور جو نبی ہو، یہاں سارے نبی ہیں۔ آواز آئی، نماز وہ پڑھائے، نماز وہ پڑھائے جو علیہ السلام ہو، یہاں تو سارے ہی علیہ السلام ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، آج نماز وہ پڑھائے گا اور جس کا نام لینے کے بعد برملا یہ کہہ دیا جائے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمایا نبیوں کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو معراج کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہاں سے آگے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔